الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين ومولانا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات بھیجئے محمد والے سورہ بقر کی یہ 207ویں آیت جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے اور اس وقت کے فرش اذا اور مسلسل اذا کا یہ تسلسل آپ کے لیے یقیناً یہ بڑی ہمت اور صبر کی بات ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے نفسوں کو فروخت کر دیتے ہیں، بیچ ڈالتے ہیں رضائے پروردگار حاصل کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رضائے پروردگار کسی مومن کی زندگی میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے تمام مذہب اور اس کے سارے پروگرام، ہماری ساری عبادتیں، ساری اعضاء صرف اس لیے ہے کہ اس سے ہمارا خدا خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مومن کی زندگی کا یہ کمال ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو زندگی میں کتنا خوش کرتا ہے۔ وہ اور ہوں گے جن کے پاس نہ کوئی آئیڈیل ہے نہ نمونہ ہے، ہمارے پاس ایک نہیں ایسے 14 نمونے ہیں کہ جس سے ہم اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے وہ طریقے جان سکتے ہیں کہ جن سے ہم اپنے پروردگار کو خوش کر سکتے ہیں۔ اہل بیت کی زندگی کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو خوش کیا، اپنے اللہ کو خوش کیا، لیکن ایک ایسے ذریعے سے کہ جو ہر انسان کر سکتا ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں گے من الناس من یشری نفسہ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے نفسوں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ نفس ایک ایسی عام چیز ہے جو ہر انسان کے پاس پائی جاتی ہے، اور انسان ہی وہ ہے جس کے پاس نفس ہو۔ جس پہ نفس نہیں پایا جاتا وہ انسان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے جو بارگاہ خدا میں سودا کیا ہے وہ ایک ایسی عام چیز سے کیا ہے جو سب کے پاس پایا جاتا ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نفس تو ان کے پاس تھا، ہم غریب آدمی ہیں، ہم پہ نفس کہاں ہے۔ نعرہ حیدری اور محمد آل محمد صلوات۔ یہاں سے وہاں تک جتنا مجمع بیٹھا ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب کے سب نفس رکھتے ہیں۔ لہذا علی نے جو کام کیا ہے وہ ایسا کام نہیں ہے جسے کوئی کہے ہم نہیں کر سکتے۔ ہر شخص نفس رکھتا ہے، ہر شخص بیچ سکتا ہے۔ آج بھی خریداری کے لیے مارکیٹ کھلی ہوئی ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد کا فقرہ بتاتا ہے کہ خدا جیسے کل مہربان تھا
آج بھی مہربان ہے. جیسے بندوں کو کل چاہتا تھا خدا آج بھی چاہتا ہے. اور خدا کہتا ہے ہمارا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. جب چاہے وہ قیمتی مال اور سرمایہ لے کے آ جاؤ, ہم اسے خریدنے کے لیے تیار ہیں. تو اس آیت میں دو باتیں ہیں, ایک بیچنے والا ہے, ایک خریدنے والا ہے. یہ تو ہمیں پتا ہے کس نے خریدا ہے, لیکن یہ آیت میں نہیں ہے کہ کس نے بیچا ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ جو خریدنے والا ہے وہ ایسا ہے کہ اسے نہ مال میں کوئی دھوکہ دے سکتا ہے, نہ ہی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے یہاں کھوٹا مال بک سکتا ہے. اس کا مطلب یہ اگر خدا کسی کے لیے کہے ہم نے خریدا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے جو خریدا گیا ہے وہ اتنا بے مثال مال ہے, وہ اتنی بے مثال ذات ہے کہ اس کی ذرا کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی ہے جس کے مال کو خدا خرید لے. محمد آل محمد صلوات. میرے پاس وقت ہے مگر چونکہ پروگرام اتنا زیادہ ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے, مجھے محدود کیا گیا ہے. مجھے بہت محدود وقت میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. پہلی چیز یہ ظاہر ہو گئی کہ نفس سب کے پاس ہے, خریدنے والا پروردگار ہے جس کی بارگاہ میں کھوٹا مال بیچا ہی نہیں جا سکتا. اور اگر بیچا جا سکتا ہوتا تو وہ بے نیاز پروردگار جس نے تمام عبادات میں نیت کو اتنا پوشیدہ رکھا ہے. آپ نیت کریں, ابھی نماز پڑھیں اور جب آپ جا کے نیت کریں اور کہیں تو شریعت کہتی ہے زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جو خدا دل کے ارادوں کو سمجھ لیتا ہے یقیناً اس کی بارگاہ میں کھوٹا مال نہیں بک سکتا. بے عیب بے داغ مال براہ پروردگار میں بکتا ہے اور خریدا جاتا ہے. یہ بات ظاہر ہو گئی. تو یہ کیسے بیچا علی نے اپنا نفس؟ تو وہ چیز بھی جس طرح نفس عام چیز ہے, اسی طرح علی نے جو عمل کیا ہے جس کے ذریعے سے نفس بیچا گیا ہے, یہ شیعہ سنی سب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. یہ بات, یہ آیت ہجرت کی شب نازل ہوئی جب علی رسول کے بستر پر لیٹے, اور لیٹے نہیں خالی بلکہ سوئے. اب آپ جانتے ہیں کہ سونا وہ نہیں جو مرد پہنتے یا عورتیں پہنتی, وہ سونا نہیں بلکہ نیند. نیند کتنی عام چیز ہے. جیسے نفس عام ہے ایسے نیند بھی عام چیز. دنیا میں جو کچھ نہیں جانتا وہ سونا جانتا ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ بچہ جو آج پیدا ہوا ہے نہ ماں کو جانتا ہے, نہ باپ کو پہچانتا ہے, نہ رشتہ دار, نہ ناتا, نہ رشتہ, کچھ نہیں جانتا دنیا میں, مگر سونا وہ بھی جانتا ہے. اب میں یہاں سے اپنے بیان کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں. علی نے نفس کے ذریعے سے سودا کیا جو ہم سب کے پاس ہے, اور نیند کے ذریعے کیا جسے وہ بچہ بھی جانتا ہے جو دنیا میں کچھ نہیں جانتا. سونا سب جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, بہت سے اب بھی سو رہے ہیں بس. تو سونا, مگر یہاں سونا وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. بر محمد آل محمد صلوات. اگر یہ دونوں باتیں میری آج تک آپ تک پہنچ چکی ہیں تو اگلا بیان آسان ہو جائے گا اور اس طرح پہنچ جائے گا جیسے میں پہنچانا چاہتا ہوں. علی بستر رسول پر سوئے, خود نہیں سوئے بلکہ حکم پروردگار سے سوئے, حکم رسول سے سوئے. تو نیند عام چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے عمل کو جو چیز عمل بناتی ہے پروردگار کی بارگاہ میں وہ اس عمل کے حالات ہے کہ حالات کیا ہیں جب عمل کیا گیا ہے. حالات کیا ہے جب عمل کیا گیا؟ حالات یہ تھے کہ جہاں کسی کو نیند نہ آئے, اس لیے رسول نے بلا کے کہا موقع ہجرت کا ہے. آپ جانتے ہیں ہجرت آپ نے سن رکھی ہے, اور میں اس طرح ہجرت پڑھنا بھی نہیں چاہتا ہوں تاکہ بعد میں مجلس کے بس یہ بچے انڈیا سے آئے تھے ہجرت بہت اچھی پڑھی. نہیں, میں ہجرت نہیں پڑھ رہا ہوں, میں تو اس سے میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ علی کیسے تھے, علی کیا تھے. علی کے پاس بھی نفس تھا, آپ کے پاس بھی نفس ہے. علی بھی سوتے تھے, آپ بھی سو سکتے ہیں. بس جو علی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی کی طرح سوئے, علی کی طرح جاگے. نعرہ حیدری. خوشنودی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام باواد بلند صلوات.
جب کفار قریش عاجز آ گئے، رسول نے حکم دے دیا ہجرت کر جاؤ، ایک ایک دو دو چار چار کر کے لوگ جانے لگے۔ کفار نے ارادہ کیا کہ یہ بھی نہ کہیں نکل جائیں، یعنی حضور، لہذا انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، اور سر جوڑ کے بیٹھے۔ عرب کے جو اس وقت کے جگادری تھے، جو سیاستداں تھے، جو معاشرے کے بلند لوگ تھے، ان میں سب سے آگے ابو سفیان تھے، یزید کے دادا۔ دار الندوہ میں جمع ہو گئے اور جمع ہو کے یہ میٹنگ کرنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں آپ سے صرف حسن سماعت چاہوں گا، آپ خالی سنیں، بس چہرے میری طرف رکھیں، مجھے پتہ چلتا رہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے۔ باقی آپ کی واہ واہ کے غبارے کی ہوا تو نکل چکی ہے، صبح سے اتنی ہو چکی ہے کہ آپ بھی کہاں تک کریں گے، نہ میں اس کے سہارے سے پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت میں پیغام کے طور پر کہہ رہا ہوں، اگر آپ کریں تو میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس کی خواہش نہیں ہے۔ نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ نبی کو حکم ہوتا ہے آپ ہجرت کر جائیے، کفار نے ارادہ کر لیا ہے۔ ارادہ کیا کیا ہے؟ ارادہ یہ کیا ہے، قرآن اسے بیان کرتا ہے، سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اے میرے نبی ذرا اس وقت کو یاد کرو جب کفار تمہارے بارے میں سازشیں کر رہے تھے، چال چل رہے تھے۔ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں وہ مکاریاں کر رہے تھے، عیاریاں کر رہے تھے، چال چل رہے تھے۔ کیا چال؟ لَيَقْتُلُوكَ، یا تو تمہیں قتل کر دے، لَيُثَبِّتُوكَ، یا تمہیں محبوس کر دے کسی کال کوٹری میں، اور یقتلوکا، یا قتل کر دے، اور یخرجوکا، یا در بدر کر دے۔ یمکرون، وہ ابھی تدبیریں کر ہی رہے تھے۔ یمکر اللہ، اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ وہ یاریاں مکاریاں کر رہے تھے، اس میں تھے کہ کیسے تمہیں قتل کرے، کیسے تمہیں محبوس کر دے، یا کیسے یہاں سے نکالیں، لیثبتوکا، یا تمہیں کہیں محبوس کر دے۔ یمکرون، وہ ابھی یہ کر ہی رہے تھے۔ یمکر اللہ، اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بہتر تدبیر کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی تدبیر بتاؤ کیا ہوا؟ نبی سے کہا اللہ نے، نبی آپ تو ہجرت کر جاؤ، علی کو اپنے بستر پر لٹا جاؤ، علی کو اپنے بستر پر لٹا جائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے علی نام ہے تدبیر الہی کا، علی تدبیر الہی کو کہتے ہیں۔ نبی نے کہا کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور جب سونا ہے تو حالات یہ ہیں، گھر گھیرا ہوا ہوگا، رات کو کفار میرے گھر کا گھر گھیرے ہوئے ہوں گے، اور وہ کسی وقت بھی رات میں صفون لگ سکتا ہے، کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ اگر کوئی تھوڑی بہت دیر سو بھی لے تو حالات ایسے ہیں کہ وہ نہ سو سکے۔ بس سمجھئے نفس کب اس لائق ہوتا ہے کہ خدا خرید لے۔ نفس کیسا ہے؟ علی نے پلٹ کے ایک فقرہ کہا اگر میں ایسا کروں آپ کی جگہ سو تو کیا آپ کی جان بچے گی؟ نبی نے کہا ایسا ہی ہے۔ علی نے اتنا سنا اور سجدہ شکر کیا۔ دیکھو علی کیسے تھے، علی نے سجدہ شکر کیا، شکر کر کے بتا دیا یہ نعمت ہے، نعمت نعمت پہ ہوتا ہے شکر، اور سجدہ شکر کیا جو ہماری تاریخ میں آج تک ہے۔ ہماری نماز ہی چھوٹ جائے تو بات دوسری ہے، لیکن اگر مومن نماز پڑھتا ہے تو وہ سجدہ ضرور کرتا ہے جو علی نے کیا تھا۔ نعرہ حیدری، علی نے سجدہ شکر کیا اور علی بستر رسول پر لیٹ گئے۔ لیٹ گئے تو خالی لیٹنے کا مسئلہ ہوتا تو نبی کسی کو بھی لٹا دیتے، چاہے بعد میں بستر کا جو بھی حشر ہوتا، مگر علی کو خالی لٹانا نہیں تھا، چاہیے تھا کہ سلائیں، اور نبی جلدی جلدی سارے معاملات کو طے کرتے ہیں، اس لیے اتنے کم نوٹس پر رسول کو جانا ہے۔ ابھی مغرب کے بعد حکم ملا کہ آپ نکل جائیے، علی کو سلا جائیے، اور اب علی کو سلانا ہے، نبی جا رہے ہیں۔ جو امانتیں نبی کے پاس تھی وہ علی کے حوالے کی،
اور اب ایک فقرہ میں آپ سے دیتا ہوں، میں چیلنج کا عادی نہیں ہوں، اسے چیلنج وہ کر سکتے جن کے مطالعے وسیع ہیں، مگر ہمیں ملا نہیں ہے، جب آپ کو مل جائے تو بتا دیجیے گا، رائے بدلنے میں پریشانی نہیں ہے۔ کوئی روایت مجھے ابھی تک نہیں ملی ہے کہ نبی جب گئے تو امانتیں دے کے تو گئے، یہ کہہ کے گئے ہوں کہ دیکھو فلاں اس کی ہے، فلاں کی اتنی ہے، فلاں کی اتنی ہے، یہ ان کو پہنچا دینا، یہ ان کو پہنچا دینا، کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ اور نہ ہی یہ بتایا، توجہ دے آپ، نہ ہی مجھے کسی روایت میں یہ ملا کہ نبی چلے گئے تو بعد نبی آواز اٹھی ہو، چلے تو گئے ہماری امانتیں نہیں دے کر گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں معاملات کی سنگینی ہے، نہ یہ کہ کتنی کس کی ہے، نہ یہ آواز آئی کہ چلے گئے ہماری امانتیں نہیں دے کر گئے۔ آج اسے سلانا ہے نبی کو جس بنیاد پر نبی کی نبوت قائم تھی، امانت داری، اسی بنیاد پر نبی کو اپنی جگہ پر علی کو سلانا تھا اور یہ بتانا تھا کہ میری نیابت کسے جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی خالی امانتیں دے کر گئے، تفصیل نہیں بتائی، اور جب نہیں بتائی تو پتا چلا نبی کے بستر پر آج وہ نہیں آ سکتا تھا جسے ہاتھ کے ہاتھ سلایا جائے، بلکہ اسے آنا تھا جو نبی کی زندگی کا پہلے سے اتنا محرم ہو، اسے یہ بھی پتا ہو نبی کے پاس کس نے کیا رکھا ہے، نبی پر کیا ہے، نبی کے پاس کس کی امانتیں ہیں، اور نبی نے بتا دیا، دے کر سنو، میں اس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اگر عقل ہے تو پہچان لینا، جو تمہاری امانتوں میں خیانت نہ کرے وہ الہی آیات میں کیسے خیانت کر سکتا ہے۔ سلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ علی سو گئے، علی سو گئے، کون علی سوئے؟ یہ روایات صحیحہ میں ہے، علی کے گھر سے روزانہ سینکڑوں تکبیرۃ الاحرام کی آواز بلند ہوتی تھی۔ سنیے نفس بکتا کب ہے؟ جب نفس کی اپنی ذاتی کوئی عادت نہ ہو۔ عادت تو علی کی یہ ہونی چاہیے تھی کہ روز نماز پڑھتے تھے، ایک تکبیرۃ الاحرام کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر میں کم سے کم 2 رکعت نماز ہوتی ہے، جو نیت کے فون بات کی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اگر علی کے گھر سے 100 تکبیرۃ الاحرام کی آواز آتی تھی تو اس کا مطلب علی 200 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور 200 تکبیرۃ الاحرام کی آتی تھی تو علی 400 پڑھتے تھے، 300 کی آتی تھی تو 600 پڑھتے تھے، اور 1000 تک کی روایت لکھی ہے کہ روز علی کے گھر سے 1000 تکبیرۃ الاحرام کی آوازیں بلند ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ علی تو جاگتے تھے، سوتے کب تھے؟ جو سویا ہے وہ عادت کے خلاف سویا ہے، اس کا مطلب یہ تھا علی کی اپنی ذاتی کوئی عادت نہ تھی، وہ علی ایسے ہی تھے، سمجھ لو کیسے تھے۔ علی اپنی کوئی عادت نہیں رکھتے تھے، جو حکم خدا ہوتا تھا وہی ان کی عادت ہوتی تھی۔ روزانہ سینکڑوں تکبیرۃ الاحرام کی آواز علی کے گھر سے آتی تھی، علی سوتے تھے، نہیں جاگتے تھے۔ نماز پڑھنے کا مطلب یہ جاگتے تھے، تو جب جاگتے تھے تو سوتے نہیں تھے، اس کا مطلب تو جب سوئے تو اس کا مطلب ہی علی نے نمازیں نہیں پڑھی، سوئے، یہ تو مطلب ہے کہ سو گئے، نمازیں نہیں پڑھی۔ نہیں پڑھی تو علی نے بتا دیا کہ نماز سونے سے بہتر ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علی نے پورے مکتبہ فکر کو الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے، یہ مسئلہ بندے کا ہے، خدا کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب تو یہ ہے اگر سونا بہتر ہے تو سونا بہتر ہے، اگر جاگنے کا حکم ہے تو جاگنا بہتر ہے۔ محمد آل محمد صلوات۔ زیادہ یہ کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ نماز سونے سے بہتر ہے، نہیں، حالات کیا ہیں؟ اگر سونا ہے تو سونا بہتر ہے، حکم خدا جاگنے کے لیے تو جاگنا بہتر ہے۔ علی سو گئے، رات بھر سوتے رہے، اور کس طرح سوئے؟ ایسے سوئے کہا کہ ایسا کبھی سویا ہی نہیں تھا، اس لیے آپ سوتے ہی کہاں تھے؟ رات بھر کفار گھر گھیرے رہے، اور جب گھر گھیرے رہے تو یہ بھی سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے۔ اب آپ توجہ دے رہے ہیں نا تو فقرہ دینا چاہتا ہوں، رسول سو رہے یہ سمجھتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آج ہر ایک کو نہیں لٹایا جا سکتا تھا، رسول کی زندگی کا اتنا محرم ہو، یہ بھی جانتا تھا، یہ بھی جانتا ہو نبی کس رخ سے سوتے تھے، نبی کیسے سوتے تھے، تاکہ جاننے والا جان سکے، پہچاننے والا پہچان سکے۔
کہ کون سو رہا ہے؟ نبی سو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نبی کے سونے کو بھی جاگتا تھا، جاگنے کو بھی جاگتا تھا۔ کیوں؟ سونے کو ہر ایک صحابی سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ جب نبی گھر میں جائیں گے صحابی دروازے سے باہر ہوگا، یا صرف علی ہوں گے، نبی گھر میں آئیں گے تو علی گھر کے اندر ہوں گے۔ سلام علیہ محمد و آل محمد پر۔ اور سوئے تو خدا نے ملائکہ سے کہا دیکھو میں نے جبرائیل اور میکائیل سے کہا سب سے بڑی فگر ملائکہ کی یہی ہے، ایک جبرائیل ہے دوسرے میکائیل ہے۔ کہا میں نے تم دونوں کو بھائی بھائی پیدا کیا ہے، تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنی جان قربان کر دے ایک دوسرے پر؟ تو کہنے لگے کہ ہاں وہ دیکھیں گے، صحیح ہے، ذرا سوچیں گے اور غور کریں گے، جیسے ہمارے اندر کرنا ہوتا ہے تو یہی تو کہتے ہیں۔ کہہ رہے بھائی نماز پڑھو، کہاں دیکھیں گے، مسئلہ سوچیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ کل سے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں، اور اس کے بعد کہا کہ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بس عبادت ہی کرتے رہیں، ہم تو آپ کی عبادت ہی کرتے رہیں۔ اور کہا چھوڑو یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، زمین پہ دیکھو میں نے دو بھائی پیدا کیے، ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا علی ہے، اور کیسے ایک دوسرے پر اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ اور کہا جبرائیل تم بھی جاؤ، میکائیل تم بھی جاؤ، اور جا کے ایک سرحانے جانا ایک پائتی، اور دیکھو حفاظت کرنا اس کی۔ معلوم ہوا جو علی سو جائے وہ ملائکہ جن کی عبادتوں کا انداز مولا کائنات نے پیش کیا ہے انہیں زمین پہ بھیجا جاتا ہے۔ کہا تم پائتی تم سرانے کھڑے ہو جانا، اور دیکھو ایسے نہیں جانا ہے بلکہ مبارکباد بھی دینا۔ اور فرشتے آئے اور آنے کے بعد کہا بخن بخن لکا من مثلوں کا یا علی بن ابی طالب، مبارک مبارک اے ابو طالب کے بیٹے تمہارا مثل کون ہے؟ میں کہوں گا یہ بھی تو ہو سکتا تھا بخن بخن لکا یا علی من مثلوں کا، علی تمہاری مثل کون ہے؟ کہا نہیں، یہ ابو طالب کا تذکرہ بیچ میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ موقع ابو طالب کا بیٹا ہی انجام دے سکتا ہے، یہ ہر ایک کے بیٹے کا کام نہیں ہے کہ یوں سو جائے۔ جس نے 3 سال تک شیب ابو طالب میں روز اپنے بیٹوں کو لٹایا ہو، یہ وہی اسی کا بیٹا انجام دے سکتا ہے۔ تو علی جو تھے وہ سو گئے، ملائکہ نے آ کر فخر کیا، اور یہ سب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ میں نے کوئی ایک بات ایسی بیان نہیں کی ہے کہ جو تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ان روایات کے حوالے نہ مل جائے۔ علی سو گئے، رسول ہجرت کر گئے، گھر سے چلتے ہیں رسول، اور جب چلے تو کفار گھر گھیرے ہوئے ہیں، اور جب گھر گھیرے ہوئے تھے تو نبی نکلنا چاہتے انہی کے درمیان سے، ایک مٹھی خاک اٹھائی آپ نے، اور اٹھا کے ایک مرتبہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، سورہ یاسین کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے دیواریں کھڑی کر دی ہیں، فاغشیناہم اور پردہ بھی ڈال دیا ہے، فہم لا یبصرون وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ نبی وہیں سے جا رہے تھے، اٹھایا اور ایک مرتبہ یوں کر کے پھینکا، کوئی کافر ایسا نہیں تھا جس کے سر تک نہ پہنچی ہو، نبی وہیں سے چلے گئے، حاسد وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں سمجھ میں آتا، اور کیسے خدا بتائے کہ ہم اپنی حجت کو حاسدوں سے کیسے غائب کر دیتے ہیں۔ غیبت کا یہی مطلب ہے کہ سب سے چھپایا بھی نہیں جاتا، حاسدوں سے چھپایا جاتا ہے، اپنوں کو بتایا جاتا ہے۔ نبی بتا کر گئے علی کو کہ میں جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ چنانچہ یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر آئے، کہا کہاں گئے؟ آپ نے بتایا کہ وہاں چلے گئے اگر جانا ہو، یہ اہل سنت کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی نے معاملے کو اتنا محفوظ رکھا تھا کہ کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، صرف علی کے علاوہ کسی کو نہیں بتایا۔ وہ چلے پیچھے پیچھے چلے، اور چلے تو اتنے تیز چلے کہ نبی کو شک ہوا کہ کوئی شاید مشرک پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے۔ نبی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ لے، نبی کسی کو بھی کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، جس کو جو سمجھتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ وہ
ایسا نہیں کسی کو بھی کچھ بھی سمجھ لے، مومن کو کافر سمجھ لے، نہیں، جس کو جیسا سمجھتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے نبی کی شان تو بہت بلند ہے، یہ تو ہمیں جناب یوسف کے لیے ملتا ہے۔ جب خواب دیکھا ایک شخص نے اور آیا تعبیر پوچھنے کے لیے یوسف کے پاس کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر کھانا رکھا ہے، روٹیاں، اسے چیل کوے لے کے جا رہے ہیں۔ کہا تعبیر اس کی یہ ہے کہ تمہیں سولی دی جائے گی اور ایسی تمہارے بھیجے کو پرند کھائیں گے۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں، بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ کہا تم رہا کر دیے جاؤ۔ دونوں مکر جاتے ہیں، کہا ہم نے نہیں دیکھا، ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے۔ یوسف نے کہا تم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، میں نے کہہ دیا اب یہ ہوگا، تو جب یوسف کا کہا ہوا ہو جائے، فخر یوسف اگر سمجھ لے۔ نعرہ حیدری، باوانے والا نعرہ صلوات۔ اور نبی نے یہ سمجھتے ہوئے تیز تیز چلنا شروع کیا، اور روایت میں لکھا ہے کہ آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا، انگوٹھا زخمی ہو گیا۔ انہوں نے کھانسا تو نبی سمجھے۔ اب کیا سمجھے نبی کہ اب تو پتہ چل ہی گیا، رک جاؤ۔ رک گئے، ساتھ لے لیا۔ بس میرے عزیزوں، میں نے ہجرت آپ کی خدمت میں پڑھی، 2-3 باتیں میں نے دی ہیں، وہ اب آپ سے واپس لینا چاہتا ہوں تاکہ بہت دیر تک آپ کو پریشان نہ کروں۔ پہلی چیز، علی نے سودا نفس سے کیا، نفس سب کے پاس ہے ہمارے۔ دوسرے، علی نے نیند کے ذریعے سے کام کیا تاکہ ایک فرد یہ نہ کہہ سکے ہم کیسے کرتے، وہ تو معصوم تھے، ہمیں تو نیند آتی نہیں ہے، اور وہ تو علی سو سکتے تھے، ہم کہاں سو سکتے ہیں۔ کہا نہیں، ہجرت تو اب آنی نہیں ہے جو آپ کو موقع مل جائے۔ البتہ ایسے مواقع زندگی میں بہت آتے ہیں، کم سے کم اتنا موقع تو روز آپ کو مل سکتا ہے، سونے سے پہلے یہ نیت کر کے سو جاؤ صبح کو نماز کے لیے اٹھیں گے۔ یہ اتنا بھی کسی کو موقع نہیں ملتا ہے، بھئی یہ نیت کر کے سو جاؤ۔ خدا کہتا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ کل بھی دروازہ کھلا تھا، آج بھی دروازہ کھلا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ مسئلہ، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علی کی پوری زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی۔ میں آپ کی خدمت میں وہ واقعات سناتا جو واقعی یہ بات ہوتی وہ تو علی کر سکتے تھے، ہم کیسے کرتے۔ مثلا اس سے کہیں زیادہ بلند موقع ہے، توجہ دیں گے، علی کے پیر میں تیر لگا ہے، اور جب کسی جنگ میں تیر لگ گیا ہے، کھینچنا چاہتے ہیں، علی تڑپ جاتے ہیں۔ علی بھی تو ایسے ہی، ان کو بھی تو تکلیف ہوتی تھی، تیر لگتا تھا تو ان کے بھی تو خون نکلتا تھا، ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی، ورنہ علی کے تڑپنے کا مطلب کیا ہے؟ علی تڑپ جاتے تھے جب تیر کھینچا جاتا تھا۔ تو مزاج دان علی نے کہا، ان کے فرزندوں میں سے کسی نے کہا کہ جب میرے بابا نماز میں ہو تب تیر کھینچ لینا۔ علی نماز میں گئے، تیر کھینچ لیا گیا۔ یہ ہجرت سے زیادہ سنگین ہے یا نہیں یہ واقعہ؟ بستر پہ سونے سے کہیں زیادہ ہے یہ بات، مگر میں ایسی بات کہتا تو آپ کہتے یہ ہم کیسے کر سکتے ہو، تو علی کر سکتے تھے۔ اب آئیے، میں آپ کی خدمت میں 10 منٹ میں آپ سے مانگتا ہوں آپ کے، اگر میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، علی کیسے جیتے تھے۔ علی کی زندگی کے یہ وہ معجزات ہیں جن کا تعلق خالص کردار سے ہے۔ علی کیسے زندہ رہے، علی کیسے زندگی گزارتے تھے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ علی یتیموں کو دیکھ کے بلبلا جاتے تھے، علی بے کسوں کو دیکھ کے رونے لگتے تھے، اگر یتیم سامنے آتا تھا تو سیلاب اشک رواں ہو جاتا تھا۔ علی انسانوں کے مسیحا تھے، علی انسانیت کا نمونہ تھے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہم علی کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ علی کوفے میں کیسے جیتے تھے میرے عزیزوں، کیسے جیتے تھے علی کوفے میں؟ آپ کا اعلان تھا، کوئی مجھ سے کوفے میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا علی تم نے اچھا کھا لیا، ہم نہیں کھا سکے۔ میرے عزیزوں، ہم علی کے
نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اگر چلنا ہے تو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ علی عام زندگی کیسے جیتے تھے۔ میں معجزات سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ معجزات علی دکھا سکتے تھے، دکھائے ہیں علی نے، لیکن ہمارا تعلق ان معجزات سے عمل کا نہیں ہے، ان معجزات سے تعلق ہمارا اتباع اور پیروی کا نہیں ہے جو اولی الامر کی پیروی ہمارے پر واجب کی گئی ہے رسول کے بعد۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں دو معمولی روایت عرض کرتا ہوں جو آپ سنتے رہتے ہیں، مگر ہم توجہ چونکہ نہیں دیتے، ہم سننے کے عادی ہیں، سمجھنے کے کم ہیں۔ خصوصاً اس وقت جب بات ہمارے دروازے پہ کھڑی ہو۔ میرے عزیزو، علی کوفے میں حاکم وقت ہے، میں آپ سے کہہ چکا ہوں، صرف آپ میری بات سن لیں، بس میں اتنا چاہتا ہوں تاکہ میرا مقصد آپ تک پہنچ جائے۔ علی کے پاس ایک شخص آتا ہے کوفے میں، جب آپ والی ہے، ظاہری طور سے بھی آپ خلافت پر ہیں، یوں تو علی سے خلافت چھینی نہیں جا سکتی تھی۔ ایک شخص کے یہاں شادی ہے اور وہ علی سے آ کے کہتا ہے، مولا میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، ولیمہ ہے، آپ اس میں شرکت فرما لیں۔ ہمارے یہاں بھی ولیمے ہوتے ہیں، کھانے دانے ہوتے ہی ہیں۔ علی کا جواب سنو، میں ٹھہر کے کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، تاکہ میری ایک ایک بات یہیں رہ جائے، باہر نہ جانے پر۔ علی کہتے ہیں، تم نے کوفے میں کس کس کی دعوت کی ہے؟ اس نے کہا فلاں صاحب کی ہے، فلاں صاحب کی ہے، فلاں صاحب کی ہے، ان ذمہ دار کی ہے، ان ٹھیکیدار کی ہے، ان وڈیرے کی ہے، ان انجینئر صاحب کی ہے، ان ڈاکٹر صاحب کی ہے، منسٹر صاحب کی ہے، گورنر صاحب۔ اس نے فہرست بتانا شروع کی۔ علی تڑپ جاتے تھے اور کہتے، علی تم نے کوفے میں غریبوں کی دعوت نہیں کی، تم نے بے کسوں کی دعوت نہیں کی، تم نے محروموں کی دعوت نہیں کی۔ میرے عزیزو، علی کے بارے میں یوں بھی سوچا کرو، اگر یوں سوچو گے تو معاشرے میں کوئی بحران پیدا نہیں ہو سکتا۔ علی کہتے ہیں تم نے کوفے میں بے کسوں کی، محروموں کی، مستضعفین کی دعوت نہیں کی۔ اس نے ایک فقرہ کہا، میرے عزیزو تمہیں مولا کی قسم ہے اس فقرے کو سننا۔ علی کہتے ہیں تم نے کوفے میں غریبوں کی دعوت نہیں کی، تو وہ کہتا ہے علی ان کی دعوت کل ہے، ان کی دعوت کل ہے۔ تو سنو گے اپنے مولا کا جواب؟ میرے عزیزو، غربت عیب نہیں ہے، جو چیز عیب ہے اسے سنو کیا ہے۔ علی کہتے ہیں، اس نے کہا مولا ان کی دعوت کل ہے، تو علی فرماتے ہیں جاؤ تو ہم کل ہی کو آئیں گے، ہم کل کو آئیں گے۔ وہ شرمندہ کہتا ہے مولا میں اصل میں کوفے میں غریبوں سے واقف نہیں ہوں۔ تو علی نے کہا اگر تم تیار ہو دعوت کے لیے تو یہ زحمت تمہیں ہم نہیں دیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے پاس فہرست موجود ہے کہ کون ہے، کیوں نہ ہوتی جو اپنے ہاتھوں سے جا کے غریبوں کو کھلاتا تھا، جو اپنے ہاتھوں سے جا کے ان کو لقمہ دیتا تھا، جو بیکس کو دیکھ کے تڑپ جاتا تھا۔ کہا یہ فہرست ہمارے پاس ہے، یہ زحمت تمہیں ہم نہیں دیں گے، تم اگر دعوت کے لیے تیار ہو؟ کہا میں تیار ہوں۔ کہا تو ان کو لے کے ہم آ جائیں گے۔ میرے عزیزو، علی نے روایت میں 50 یا 55 آدمیوں کا قافلہ لیا، اور علی آگے آگے غریب پیچھے پیچھے، علی آگے آگے غریب پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے علی کا پریوار جا رہا ہے، علی ان کو لیے لیے چلے جا رہے ہیں۔ بس سمجھئے میرے عزیزو، غربت عیب نہیں ہے، علی کے پیچھے چلنا سیکھ لو، اور اگر علی کے پیچھے نہیں چل سکتے تو مالداری بھی لعنت ہے، غربت بھی لعنت ہے۔ نعرہ حیدری، خوشنودی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، باواد بلند صلوات۔ میرے عزیزو، خرچ کرنا کمال نہیں ہے، پہچان کے خرچ کرنا کمال ہے۔ جس پہ ہے خرچ تو وہ کرتا ہی ہے، خرچ کرنا کمال نہیں ہے۔ غریبوں، یتیموں، بے کسوں کے لیے جو تڑپ جاتے تھے وہ علی تھے۔ خرچ کرنا کمال نہیں ہے، پہچان کے خرچ کرنا کمال ہے۔ جس پہ ہے پیسہ خرچ تو وہ کرتا ہی ہے۔ کیسے پہچان کے خرچ کیا جاتا ہے؟ اب میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں،
پھر علی کی ایک روایت سناؤں گا. عبداللہ ابن مبارک ایک شخص مومن حج کے لیے جاتا ہے, اور جب وہ حج کے لیے چلا, جب پہلے جاتے تھے حج کے لیے تو پیسے یہاں کمر میں باندھ کے چلتے تھے. وہ حج کے لیے جا رہا ہے, اس نے دیکھا بغداد سے گزر رہا تھا کہ ایک سیدانی نکلی, اس نے کوڑی کے اوپر سے ایک مردار مرغی اٹھائی, ادھر ادھر دیکھا, اس نے دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اور ایک مرتبہ کوڑی سے مرغی اٹھا کر گھر میں جانا چاہتی ہے. عبداللہ ابن مبارک کی نگاہ اس پہ پڑ جاتی ہے. اس نے کہا بی بی رکو, تمہیں معلوم نہیں ہے یہ مردار ہے, یہ حرام ہے. سیدانی کہتی ہے شریعت میرے نانا کی ہے, مجھے معلوم ہے. اس کے بعد کہتی ہے عبداللہ 3 بچیاں میرے گھر میں ہیں, آج تیسرا فاقہ ہے, 3 دن ہو گئے گھر سے دھواں اٹھے ہوئے, تو بتا میرے نانا کی شریعت کیا کہتی ہے, یہ مردار میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے؟ میرے عزیزو اس نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا. سنی عمل بنتا کیسے ہے, عمل بنتا کیسے ہے میرے عزیزو. اگر یہ اس وقت اس سیدانی کو خالی الفاظ کی چسنی منہ میں دے کے آگے بڑھ جاتا, صبر کرو بی بی کوئی آئے گا اور انشاءاللہ ماشاءاللہ, اور اللہ دن دور کرے گا, ایک سے دن نہیں رہتے ہیں جیسا کہ آج ہوتا ہے, خالی دعائیں دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں. بس اتنا سوچ کے کھڑے کھڑے سیکنڈوں میں فیصلہ کیا. وہ پیسے جو کمر میں بندھے تھے کھولے, اور کھول کے سیدانی کو دے کے کہا لو بی بی تم اپنے فاقے مٹاؤ, اپنی بھوک مٹاؤ. میرے عزیزو جب حاجی ہار پھول پہن کے چل دیتا ہے تو واپس آنا کتنا مشکل ہوتا ہے اگر بغیر حج کے آ جائے. مگر یہ کب ہوتا ہے جب سمجھ میں خدا نہ آیا ہو, لیکن اگر خدا سمجھ میں آ گیا ہے تو عمل وہیں سے پیدا ہوتا ہے. پیسے کھول کے اسے دے دیے. عبداللہ واپس آ گیا. لوگوں نے کہا تم تو حج کو جا رہے تھے, گئے نہیں؟ اس نے کہا میں جا رہا تھا, واقعہ نہیں بتایا, نہیں جا سکا. اب حج کر کے لوگوں نے جب واپس آئے تو آ کے کہنا شروع کیا عبداللہ مبارک ہو حج. وہ سوچے یہ لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں. کہا نہیں بھائی میں نہیں جا سکا, شرمندہ ہوں. کہا نہیں, ہم نے تو تمہیں مینا میں دیکھا تھا, ہم نے تو تمہیں عرفات میں دیکھا تھا, ہم نے تو تمہیں رمی جمرات پہ دیکھا تھا, ہم نے تو طواف میں دیکھا تھا, ہم نے تو سعی میں دیکھا تھا, مزدلفہ میں دیکھا تھا. آپ سمجھ گئے یہ کیا ہے؟ علی سوئے تو خدا نے کہا جاؤ جبرائیل ایک سراہنے جاؤ, ایک پایتی جاؤ, اور جا کے کھڑے ہو جاؤ اور علی کو مبارکباد دے دو. بس میرے عزیزو ہم بھی عمل کر سکتے ہیں. عبداللہ نے پیسے سیدانی کو دے دیے, خود واپس آ گئے. اللہ نے اس کی شکل میں ملائکہ پیدا کر دیے. وہ جہاں جہاں عمل کر رہا جاتا وہاں جا کے فرشتے اس کے بدلے عمل انجام دے رہے تھے. سمجھ گئے عمل کیسے بنتا ہے میرے عزیزو؟ عمل ایسے بنتا ہے. علی کیسے تھے؟ علی سوچو سمجھو علی کیسے تھے. علی اور ان کی زوجہ جانتے ہیں آپ, فاطمہ الزہرا بنت رسول, کائنات کی وہ بی بی جس پر شرف زوجیت فخر کرتا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اگر 10-5 منٹ دیر ہو جائے تو میں بانیے مجلس سے معذرت چاہتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ کون زوجہ جس نے کبھی علی سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی؟ ایک مرتبہ طبیعت ناساز ہوتی ہے میری شہزادی کی, جلدی جلدی بڑھ رہا ہوں. علی آتے اور آ کے کہتے ہیں بنت رسول تم نے مجھ سے کبھی زندگی میں فرمائش نہیں کی, آج فرمائش کرو, تمہاری طبیعت خراب ہے. جناب فاطمہ کہتے ہیں علی میں کیا فرمائش کروں, مجھے تکلیف ہی کیا ہے اس گھر میں, اس گھر میں کیا تکلیف ہے جہاں قرآن اترتا ہو, جہاں فرشتے آتے ہوں, جس گھر کے صحن میں حسن و حسین جیسے معصوم بچے رہتے ہوں, اس گھر میں کیا نہیں ہے. پھر بھی کہا فاطمہ نہیں فرمائش, مجھ سے کچھ کہو. کہا علی اگر آپ کہتے ہی ہیں تو مجھے ایک انار چاہیے ہے, انار میرا دل چاہتا ہے. میرے عزیزوں میں نے کہا نہیں, ہم سننے کے عادی ہیں, سمجھنے کے کم ہیں. ہم سمجھتے یہ عمل ان کے لیے تھے, ہمارے لیے نہیں ہے. اگر نہیں ہے ہمارے لیے تو ہم ان کے پیرو کیسے ہو سکتے ہیں؟
علی گئے، سیزن تھا کہ نہیں تھا، موسم تھا کہ نہیں تھا، روایت سے مجھے نہیں پتا چلتا، لیکن علی کو بہت دور جانا پڑا، کہیں جا کے ایک انار علی نے حاصل کیا۔ ایک انار کیا ہوتا ہے آپ خود جانتے ہیں، مگر عمل اپنے حالات میں پیدا ہوتا ہے میرے عزیزو، عمل کچھ نہیں۔ علی انار لے کے پلٹ رہے تھے، دیکھا کہ سرے راہ راستے پر فٹ پاتھ پر ایک بیکس پڑا ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ علی قریب گئے اور جا کے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ میرے عزیزو چاہتا ہے کہ علی کا نقش قدم مل جائے تو چوم لے، جا کے کہتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھا اس کے، کہا بھائی کوئی دکھ ہو تو مجھ سے بیان کرو، کوئی تکلیف ہو تو مجھ سے کہو۔ وہ کہتا ہے علی ایک آدھا انار ہوتا ہے، میرا دل کرتا ہے۔ میرے عزیزو یہ انار نہیں ہے، علی کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے۔ جس نے کبھی فرمائش نہ کی ہو، فرمائش پہ فرمائش میں بھی نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نہیں کہتا ہوں آپ بھی ایسا کر سکتے ہو، اگر میں آ رہا ہوتا تو میں بھی کہتا بھائی صبر کرو، کوئی آئے گا اللہ کا بندہ پورا کرے گا، میں آگے بڑھ جاتا۔ آپ سے بھی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے عزیزو اگر ہم پہ 2-4 کلو ہوں تب بھی ہم کسی غریب کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اگر ہم زیادہ میں سے بھی نہیں دے سکتے تو ہمیں علی کے پیچھے چلنے کا حق بھی نہیں ہے، ہم چل بھی نہیں سکتے۔ علی نے آدھا انار اسے توڑ کے دے دیا، اس نے کھایا، اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ جب سکون محسوس ہوا علی نے کہا بھائی کچھ اور؟ کہا بندے خدا آدھا اور ہوتا۔ علی نے وہ آدھا بھی اسے دے دیا۔ اب علی کھڑے ہیں، علی شرمندہ نہیں ہے، زوجہ پر پورا بھروسہ ہے، شرمندہ نہیں ہے علی۔ اب اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں علی، اور جا رہے تھے تو جاتے جاتے جیسے دروازے میں قدم رکھا، فاطمہ نے کہا علی وہ انار کتنے میٹھے تھے جو تم نے بھیجے تھے، میرا سارا گھر اس کی خوشبو سے مہک گیا۔ آپ سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے میرے عزیزو وہ کون سے انار تھے جو آ گئے تھے۔ خدا اپنے کسی بندے کو نہ رسوا ہونے دیتا ہے نہ شرمندہ ہونے دیتا ہے اگر اس کی راہ میں نکلتا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، چل جاتا ہے۔ بس میرے عزیزو علی کا وہ واقعہ بھی بتا دوں۔ کوفے میں جب آپ کے سر پہ 19 رمضان کو ضربت لگی ہے نا، تو سینکڑوں گھر تھے جن کے اندر سے بلبلانے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ انہیں پتا نہیں تھا ہم کسے رو رہے ہیں، وہ تو اپنے پالن ہار کو رو رہے تھے، وہ اس بے کس پناہ کو رو رہے تھے کہ جو روز آ کر ان کی خبر لیتا تھا ضربت لگ گئی، آج وہ نہیں آیا۔ سنو، دنیا کردار کا ماتم کرے، شخصیت کا نہیں۔ انہیں نہیں پتا تھا ہم کسے رو رہے ہیں۔ 3 دن ہو گئے، 19، 20، 21 علی کی شہادت واقع ہو گئی۔ حسن و حسین وہاں پشت کوفہ نجف اشرف سے اپنے بابا کو دفن کر کے پلٹ رہے تھے۔ علم یہ ہے علی کے جنازے میں کتنے آدمی، 7 یا 9۔ قبر پوشیدہ رکھی گئی ہے اور پلٹ کے آ رہے تھے، اور جب پلٹ کے آ رہے تھے حسن حسین جن کا باپ علی جیسا باپ جس کے سر سے اٹھا ہے، اور علی کے بیٹے حسن کو امامت ملنے کے بعد یہ پہلا سابقہ ہے جو ہوا ہے۔ حسن کوفے میں داخل ہوئے، حسین بھی ساتھ ہے، اور ایک کھڈر سے کسی کے رونے کی آواز آئی، کسی بھوکے کے بلبلانے کی آواز آئی۔ حسن آگے بڑھے اور بڑھ کے ایک مرتبہ دیکھا تو دیکھا کہ نابینا کھنڈر میں پڑا ہوا کرہا رہا ہے بے کسی سے۔ حسن پہنچ گئے، سر پہ ہاتھ رکھا، نابینا تھا، اس سر کو وہی سکون محسوس ہوا جو اس سے پہلے ہوتا تھا۔ اس نے کہا بندہ خدا، امام حسن نے کہا کوئی پریشانی ہو تو ہم سے کہو۔ کہا بھائی 3 دن ہو گئے میں بھوکا ہوں۔ آج سمجھ گئے نا، 19، 20، 21 3 دن ہو گئے میں بھوکا ہوں۔ جو امام حسن نے سوال کیا وہ کرنا چاہیے تھا۔ امام حسن نے کہا تو 3 دن سے پہلے تجھے کون کھلاتا تھا؟ کہا بھائی 3 دن سے پہلے تو ایک شخص آتا تھا مجھے اپنے ہاتھ سے کھلا جاتا تھا۔
اب وہ نہیں آیا. میرے عزیزو علی کیسے جیتے تھے اگر ہم ایسے نہیں جی سکتے؟ میں نہیں کہتا ہم ایسے جی سکتے ہیں، مگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ہم نہیں مان سکتے، نہ ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں. کہا 3 دن تو اس سے پہلے ایک شخص آتا تھا، اپنے ہاتھ سے کھیلا جاتا تھا، اب وہ نہیں آیا. امام حسن نے کہا تو نے اس سے نام معلوم کیا؟ کہا میں اس محسن سے روز پوچھتا تھا اے محسن احسان کرنے والے اپنا نام تو بتا دے. تو بھائی وہ ایک ہی بات کہتا تھا اے شخص میں تجھ پہ احسان نہیں کر رہا ہوں، اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. میں نے جب زیادہ کبھی اصرار کیا اے بندے خدا اپنا نام بتا، اس فقرے پر جب بھی پہنچتا ہوں اللہ جانتا ہے ایک عجب کیفیت پیدا ہوتی ہے. ارے ہائے علی، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے. کہا میں نے جب بھی کبھی زیادہ اصرار کیا تو اس نے ایک ہی فقرہ کہا بھائی نام کیا لیتا ہے؟ ارے عزیزو سنو، تاکہ یوں سمجھ لے ایک فقیر ہے جو فقیر کے برابر بیٹھا. امیر المومنین ہمارا سلام. کہ ایک بے کس ہے جو بے کس کے برابر بیٹھا ہے تو نام کیا پوچھتا ہے مجھ سے؟ اس فقرے کی بلندی اور لطافت کو اور عظمت کو حسن نہ سمجھتے کون سمجھتا؟ سمجھ گئی ہمارے گھر کا فقرہ ہے. حسن نے کہا بھائی اب صبر کرو، یہ شخص کبھی نہیں آئے گا. یہ کبھی نہیں آئے گا. پلٹ کے کہا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اگر یہ نہیں آئے گا تو ہمارا کیا ہوگا؟ کہا یہ نہ کہو، ہم ہیں. مگر وہ کہاں گیا؟ کہا وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ حاکم کوفہ تھے. کہا 19 تاریخ کو ان کے سر پہ ضربت لگی تھی، ہم دفن کر کے پلٹ رہے ہیں، ہم دفن کر کے پلٹ رہے ہیں. بس ایک مرتبہ اپنی بھوک بھول گیا اور بےکس ساری ناتوانی کے بعد طاقت کو سمیٹا، کوہنیوں کے بل اٹھ کے بیٹھا اور ایک مرتبہ بے حیا دنیا کو للکارا. کہا تم نے ایسے محسن کو بھی مار ڈالا؟ ارے باپ غریب کس کے سہارے جیے گے؟ تم نے غریبوں کے پالن ہار کو مار ڈالا. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ کہتا ہے اے شخص اب مجھے کھانا نہیں چاہیے ہے، مجھے اس کا نشان قبر بتا دو کہاں ہے. حسن لائے، قبر پہ کھڑا ہوا، قبر پہ ایک مرتبہ لیٹا اور ایک چیخ ماری کہ غریبوں کے پالن ہار، اب تیرے پاس زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا اور مجھے اپنی قبر میں لے لے. ایک چیخ ماری اور وہیں مر گیا. میرے عزیزو علی یوں جیتے تھے. علی کا یہ کردار تھا. علی ایسے تھے، ہم کیسے ہوں؟ بس علی کا یہ پیغام میرے عزیزو. مگر میرا دل پھٹتا ہے جو غریبیں جو کوفے میں یوں یتیموں کو پالے، جو یوں بے کسوں کی خبر لے. جب اس کی اولاد لٹ کے کوفے میں آئی تو ہم نے دیکھا اس بے حیا دنیا نے کیا کیا. کبھی صدقے کے خور میں پھینکے گئے. اس کی اولاد لٹ کر جب کوفے میں آئی، تماشائیوں کا مجمع. میں مصائب زیادہ پڑھ بھی نہیں پاتا، عادی بھی نہیں ہوں. بس اگر آپ رونا چاہتے ہیں تو اتنا فقرہ کافی ہے. کوفے میں کون قیدی بنا کے لایا گیا جو کبھی شہزادی بن کے رہی تھی؟ اور رونا چاہتے ہو تو 2 موقع میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں مصائب میں اس کا عادی نہیں ہوں، نہ میں اپنا فریضہ اور ڈیوٹی سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو رلاؤں. میرا فریضہ صرف پڑھنا ہے. آپ کی محبت رلائے گی، آپ کا عقیدہ رلائے گی. لیکن تصور کر لو اگر ایک فقرہ بھی کربلا تک پہنچا دے تو بغیر روئے تو کوئی رہ نہیں سکتا. اہل بیت کمینے سفلے تو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، اولاد رسول قیدیوں کو نگار کی طرح کھڑا کیا ہے. اب کون سی چیز چاہیے گریے کے لیے؟ دربار ابن زیاد اس کی کیفیت بتاؤں کیا تھی؟ سنو گے نا؟ کربلا پہلے پہنچا دو، عظمت اہل بیت تک اپنے ذہنوں کو پہنچا دو اور سوچو ایک مرتبہ کیا بات تھی اس کی دربار کی جس کے لیے مقاتل لکھتے ہیں. کوفے کے ابن زیاد کے دربار میں حالت یہ تھی کہ ایک بی بی دوسری کے پیچھے چھپ رہی تھی، حیا انہیں کھائے جا رہی تھی. سوچو جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلے ہوں انہیں یوں بے پردہ کر دیا گیا. اور اسی دربار کی بات اگر اور سننا چاہتے ہو تو بتاؤ، رونے کے لیے بہت ہے. ابن زیاد پوچھتا ہے علی کی بیٹی جناب زینب سے، کہا کہ تم یہ بتاؤ سب سے بڑی تکلیف کیا پہنچی تمہیں یاد؟
جس کا بھائی سامنے مارا گیا ہے، جس کے بیٹے قتل ہوئے ہیں، جس کے بھتیجے بھانجے شہید ہوئے ہیں، اور اس سے یہ پوچھنا بتاؤ تمہیں سب سے بڑی مصیبت کیا پہنچی؟ سنیں گے تو زینب کہتی ہے کہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ علی کی بیٹی تیرے دربار میں کھڑی ہے۔ کیا چاہیے رونے کے لیے؟ بس میں زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اسی بازار کوفہ میں، جس کوفے میں علی یتیموں کو پالتے تھے، اسی میں کیا ہوا؟ قافلہ گزر رہا بازار کوفہ سے، چونکہ شریف تھے، سادات تھے، خوددار و غیور تھے، غیرت کا سبب دنیا نے انہی کے در سے سیکھا تھا، سر جھکائے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ناقوں پہ بیٹھے۔ اس سے پہلے جو کبھی قافلے آتے تھے وہ کھانا بھی مانگتے تھے، لباس بھی مانگتے تھے، پانی بھی طلب کرتے تھے، مگر یہ تو سر جھکائے بیٹھے ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اولاد والے ہو، بچے کو سامنے بٹھا کے تصور کر لینا، زینب کے پاس سکینہ بیٹھی اور سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں ذرا سا پانی ہوتا میرا کلیجہ جلا جاتا، پانی ہوتا میرا کلیجہ جلا جاتا ہے۔ زینب نے سر جھکا لیا، نہ تو یہ کہا بیٹی پانی ہے، نہ یہ کہا کہ نہیں۔ اس بے کسی کو ایک صاحب دل خاتون دیکھ رہی تھی، اسے دیکھا آخر پانی جیسی چیز تو سب کے لیے ہے، یہ کون بے کس قیدی ہیں جن کے پاس پانی بھی نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں اس کا دل ہل گیا اور اپنی خادمہ سے کہا جلدی آ، جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ میرا دل ہلا جاتا ہے، لگتا ہے شریف خاندان کو قید کیا ہے، سادات کو گرفتار کر کے لے آئے ہیں، یہ کون لوگ؟ بچی نے پانی مانگا، یہ خاتون پانی نہیں دے سکی، یہ کیسے بے کس ہے؟ جلدی آج پانی کا پیالہ بھر کے لا، میں نے سنا ہے ایسے شریف قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پانی کا جام لے آئی، لا کے سکینہ کی طرف بڑھا کے کہا لو بی بی پانی پی لو، مگر میرے لیے 3 دعائیں کر دینا۔ سکینہ نے پانی لے کے پینا چاہا، زینب نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیٹی ہم آل محمد ہیں، حالات کچھ بھی ہوں پہلے سائل کا سوال پورا کر دو۔ اے بے کس پناہ کی بارگاہ والو، اے اہل بیت ذرا سبق سیکھو، اہل بیت سے حالات کچھ بھی ہو پہلے ان کا سائل کا سوال پورا کر دو۔ سکینہ رکی، کہا بتا تیری دعائیں کیا ہیں؟ زینب نے کہا، شہزادی نے کہا کہ پہلی دعا یہ میرے عزیزو آزمائش ہے، اولاد کو سامنے بٹھا کے تصور کرنا۔ سکینہ نے کیسے دعا کی؟ کہا اس سے بیچی سے کہو یہ دعا کرے میرے لیے کہ میرے بچے یوں یتیم و اسیر نہ ہو۔ ارے میری شہزادی نے ننھا سا جلا ہوا دامن پھیلایا، کہا بارے الہ اس کے بچے یوں یتیم و اسیر نہ ہو۔ کہا بی بی دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ میرا والی و وارث پردیس میں گیا ہے، وہ واپس نہیں آیا۔ جس بی بی نے کربلا میں جاتے سب کو دیکھا تھا، آتے کسی کو نہیں دیکھا۔ بابا گئے نہیں آئے، چچا عباس گئے نہیں آئے، ارے بھیا اکبر گئے نہیں آئے، اس بی بی نے کیسے کہا ہوگا اس کے والی و وارث کو پلٹا دے؟ کہا بی بی تیسری دعا بتا۔ بس تیسری دعا تو آزمائش تھی، تیسری دعا یہ ہے کہ خدا جلدی مدینے لے جائے۔ مدینے کا نام سنا بوئے قرابت آنے لگی۔ کہا بی بی مدینے میں کیا ہے؟ کہا رسول کا خاندان مدینے میں ہے، بی بی فاطمہ کی آل مدینے میں ہے، وہی تو سب کچھ ہے۔ کہا تو انہیں کیسے جانتی ہے؟ کہا جب یا علی حاکم وقت ہوتے تھے تو میں کنیجی میں رہتی تھی۔ مدینے جانے کو دل بے چین ہے، کہا مگر اب وہاں کوئی نہیں ہے، حسن بھی نہیں ہے۔ کہا معلوم ہے حسن نہیں ہے۔ کہا اب تو حسین بھی نہیں ہے۔ کہا حسین بھی نہیں۔ کہا شہزادی فاطمہ تو ہوں گی، وہ شہزادی زینب تو ہوں گی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، اس بی بی نے کہا کہ اب میرا دل بے چین ہے، میں مدینہ دیکھ لوں۔ اس لیے جب بی بی زینب یہاں سے جاتے وقت کہہ کے گئی تھی کہ ہم آئیں گے، وہ مجھ سے وعدہ کر گئی تھی کہ میں آؤں گی، وہ با وفا ہیں ضرور آئیں گی، مگر ابھی تک نہیں آیا۔ اب میرا دل چاہتا ہے میں جا کے دیکھوں۔ وہ نہیں آئی، مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میں مرتبہ زینب نے جب اتنا سنا تو کہا بی بی، چہرے سے بال ہٹائے، ام حبیبہ لے ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہم تو آ گئے، تو نے کہاں پہچانا؟ زینب کو دیکھا، کہا بی بی عباس کہاں گئے؟ ارے عباس کو کیا ہوا؟ کہا بی بی اب ہم
مدینے کے شہزادے نہیں ہیں، اب تو ہم کوفے کے قیدی ہیں۔ اماں کا باغ تاراج ہو گیا، فاطمہ کا چمن لوٹ لیا، ہمیں قیدی بنا لیا۔ واہ حسینہ کی صدائیں آنے لگی، یہ حسین کی یتیم ہے، یہ حسین کا اثر ہے۔ الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا